اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے، میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5137، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں کی۔ یہ بات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشوار گزری۔ انہوں نے عرض کی، ہم میں سے کوئی نہیں جس نے اپنی ایمان میں ناحق آمیزش نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ حضرت لقمان کا کلام ہے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5138، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اہل کتاب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی، بے شک اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں درختوں کو ایک انگلی پر اور پانیوں کیچڑ کو ایک انگلی پر، تمام مخلوق کو ایک انگلی پر۔ پھر فرمایا، میں بادشاہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ۔ عالیات فقلت لابراہیم افی الدنیا ام فی الآخرۃ فقال فی الدنیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے عرض کی کہ دنیا میں یا آخرت میں، آپ نے فرمایا دنیا میں۔ ایک اور حدیث ہے 5139، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کی رات مسجد میں تھا، اچانک انصار میں سے ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے گا، اگر گفتگو کرے اس کو کوڑے مارے، اگر قتل کرے اس کو قتل کرو، اگر خاموش رہے تو اپنے غصے پہ خوش رہے، اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا اس کے متعلق۔ جب دوسرا دن آیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس کے متعلق پوچھا، عرض کی، اگر کوئی اور اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو پائے، گفتگو کرے، اس کو کوڑے مارے، قتل کرے، اس کو قتل کرے تو وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کے متعلق کوئی حکم نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے، یہ آیت نازل ہوئی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، سورہ نور۔ ایک اور حدیث ہے 5140، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رقوب کس کو شمار کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی، وہ ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رقوب نہیں، رقوب یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کوئی نہ چھوڑے۔ پھر فرمائے، تم پہلوان کو شمار کرتے ہو؟ عرض کی، وہ دوسرے مقابل کو گرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ ہے جمع عصر کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ ایک اور حدیث ہے 5141، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے مال سے بڑھ کے اپنے وارث کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، وارث مال کی کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو گے تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کا جاننا چاہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے تم میں سے جو اپنے وارث کے مال کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے مال سے بڑھ کے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مال وہ ہے جو تم آگے بھیجا ہے، وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے 5142، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا، میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بخار ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثواب بھی دگنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو بھی مرض کی وجہ سے تکلیف ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح درختوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5143 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا۔ میں نے دل میں برا ارادہ کیا۔ آپ کے شاگرد نے عرض کی آپ نے کیا برا ارادہ کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دوں اور خود بیٹھ جاؤں۔ ایک اور حدیث ہے 5144 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو متعلق کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہو لیکن اس سے ملاقات نہ ہو سکی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے محبت کرتا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5145 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پڑوسن سے زنا کرنا۔ اللہ عز و جل نے اس کی تصدیق کی، یہ آیت نازل فرمائی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، سورہ فرقان نمبر 68۔ ایک اور حدیث ہے 5146 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا حوض پہ انتظار کروں گا، میں تم میں سے کچھ لوگوں کے متعلق جھگڑوں گا یا پھر ان پہ غالب کر دیا جاؤں گا۔ وہ عرض کریں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا نئے کام کیے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5146 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں اللہ سے زیادہ جس کو اپنی تعریف پسند ہو اس وجہ سے کہ اس نے اپنی تعریف خود کی ہے، اور کوئی نہیں جو اللہ سے زیادہ غیرت مند ہو اس وجہ سے کہ اس نے فحش باتیں اور فحش کام کو حرام فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5148 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت سے مباشرت کی مرتکب نہ ہو تاکہ وہ اس عورت کی ایسی تعریف کرے گویا مرد اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5149 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایک آدمی ایک چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ اس نے کہا کیا آپ نے ایسا آدمی دیکھا ہے جو چست ہو اور جہاد کا حریص ہو؟ ہمارے امیر ہم پہ اتنی چیزوں کی قسم دیتے ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا جواب دوں، مگر اتنا بتاتا ہوں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، شاید ہی کوئی ایسا کام ہو جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ہم نے نہ کیا ہو۔ بے شک تم میں سے کوئی ایک ہمیشہ خیر پر رہے گا جب تک وہ اللہ سے ڈرتا رہا، اور جب اس کے بعد میں اس کے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو وہ کسی آدمی کے پاس آ کے سوال کرے، بس اس کی تشفیع ہو جائے گی۔ قسم بے خدا تم عنقریب ایسا آدمی نہیں پاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 5150 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم بچوں کے پاس سے گزرے، ان بچوں میں سے ابن سیاد بھی تھا، بچے بھاگ گئے، ابن سیاد بیٹھ گیا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند کیا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں بلکہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کروں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جسے تو دیکھتا ہے تو اس کو ہرگز قتل نہیں کر سکے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5151 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ المرسلات
عرفان نازل ہوئی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی کیونکہ میں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے قرات کرنے والا تھا، اس کے قریب ترجو قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی، میں نہیں جانتا۔ اس سورت کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ المرسلات 48 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ یا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مرسلات 50۔ ایک اور حدیث ہے 5152، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شیطان کی طرف کے لیے اپنی طرف سے حصہ نہ بنائے کہ وہ یہی خیال کرے کہ اس میں حق پہ ہے، دائیں طرف پھرنا۔ بس میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اپنے بائیں جانب پھرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمارہ کا قول ہے، بس مجھے مدینہ کی حاضری کا شرف نصیب ہوا تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے بائیں طرف پھرنے کے مقامات کو خوب ملاحظہ کیا۔ 5153، حضرت عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت اشعث بن قیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت اشعث نے عرض کی، کیا یہ دن عاشورے کا دن نہیں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عاشورہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا عاشورے کا روزہ۔ ایک اور حدیث ہے 5154، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر وقت پہ نماز پڑھتے ہوئے، مگر 2 نمازیں مغرب و عشاء مزدلفہ میں جمع کی تھیں اور فجر کی نماز وقت سے پہلے غلس میں پڑھی، یعنی اندھیرے میں شروع کی اور روشنی میں ختم کی۔ ایک اور حدیث ہے 5155، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 باتیں بیان کرتے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اپنی طرف سے جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے کہ قریب ہے کہ وہ گر جائے، اور بڑا انسان ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی اس کے ناک پہ بنبنا رہی ہو۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی اپنی سواری پہ سوار ہو، وہ جنگل میں جا رہا ہو، اس پہ اس کا کھانا پینا وغیرہ کا سامان ہو، اس نے اپنا سر رکھا، روس ہو گیا، وہ جاگا تو سواری بے کھانے و پینے کے سامان کی چلی گئی تھی، وہ اس کی تلاش میں نکلا، اس کو سخت پیاس یا بھوک لگی۔ ابو شہاب فرماتے ہیں یہ قریب تھا کہ مر جائے، وہ اپنی جگہ واپس آ گیا، اس نے اپنا سر رکھا اور سو گیا، پھر جاگا، وہ سواری میں زاد راہ اور کھانے پینے کے سامان کے اس کے پاس تھی۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے کی سواری اور زاد راہ ملنے کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ خوشی میں کہہ رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5156، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اتنی کسی آدمی کو پسند نہیں، جتنی اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے اتنی کسی آدمی کو پسند نہیں، کیونکہ اس نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، جتنا اللہ غیرت مند ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے فواش کو حرام فرمایا ہے۔ معذرت، جتنی اللہ کے پاس پسندیدہ ہے اتنی کسی کے ہاں نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے کتاب نازل فرمائی اور رسولوں کو بھیجا۔ ایک اور حدیث ہے 5157، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5158، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر دوست کے دوست بنانے سے بری ہوں، اگر میں دوست بناتا تو ضرور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دوست بناتا، لیکن تمہارے صاحب اللہ کے دوست ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5159، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اے اللہ تو نے میری تخلیق کو خوبصورت بنایا، تو میرے اخلاق کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے۔ ایک اور حدیث ہے 5160،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شے کسی شے کو بیماری نہیں لگاتی 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ خارج زدہ ہوتا ہے وہ تمام اونٹوں کو خارج زدہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو کس نے خارج لگائی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوی تیرا سفر وہ حامہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ عز و جل نے ہر حیات کو پیدا کیا ہے، اس کی زندگی اس کا رزق اور اس میں آنے والی آزمائش لکھ دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5161 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا بھی اتاری ہے، شفا رکھی ہے، اس کو جان لیا جس نے جان لیا اور اس سے جاہل رہا جو جاہل رہا۔ ایک اور حدیث ہے 5162 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت کے لیے نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا حاجت فرمائی، پھر مجھے فرمایا میرے لیے کوئی شے تلاش کر لاؤ اس کے ساتھ استنجا کروں، میرے پاس کتے کا پیشاب ہڈی نہ لانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اس کے بعد کھڑے ہوئے نماز پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو جھکتے اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان میں رکھتے تھے۔ حدیث کے راوی حضرت لیث فرماتے ہیں حائل سے مراد ہڈی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5163 حضرت محمد بن عبد الرحمن بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ وہ جمرہ عقبہ پہ آئے، بس میں نے ان پر سبقت کی تو فرمایا پتھر مجھے پکڑاؤ، میں نے 7 پتھر ان کو دیے اس حال میں کہ آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ پھر فرمایا اونٹنی کی مہار پکڑ، بس آپ وادی کے درمیان میں آئے، درختوں کی طرف پلٹے، پھر اللہ اکبر کہا، پھر کنکریاں پھینکیں، بس آپ نے ہر کنکری کے وقت اللہ اکبر کہا حتیٰ کہ 7 کنکریاں پھینک ڈالیں، پھر دعا کی اے اللہ اس حج کو حج مقبول بنا، گناہ کو بخشا ہوا بنا۔ پھر فرمائے اسی طرح کیا اس ہستی نے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ ایک اور حدیث ہے 5164 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف 2 چیزوں میں جائز ہے، ایک اس پہ جو مالدار ہو وہ حق کی راہ میں خرچ کرتا ہو، ایک وہ ہو جس کو اللہ نے علم دیا ہو وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو سکھاتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔